دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا۔ اور دوسرا ہمارا مقابلہ، وہ مقابلہ جو بہت پسند کیا جا رہا ہے، بڑے کمال بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، طلباء و طالبات کالجز اور یونیورسٹیز کے۔ ہمیں خود بھی بعض پر بڑا رشک آ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے وہ طلباء و طالبات جو عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، ان میں تقریر کرنے کا، اسپیچ کرنے کا، خطاب کرنے کا ایک جذبہ بھی ہے، شوق بھی ہے، محنت بھی کر رہے ہیں، لگن کے ساتھ ماشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں اور رات کے اس پہر میں پرفارم کر رہے ہیں، اور یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ ہم عصری علوم بھی حاصل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اپنے شعبے میں بھی کام کرتے رہیں گے۔ اور آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں جیوری میں۔ آج جو موضوع ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، مجھے یاد آیا ایک شاعر ہیں، بزرگ شاعر ہیں مسلم صاحب، ان کی تقریب رونمائی ہوئی کتاب کی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب بھی اس میں موجود تھے، میں ہوسٹ کر رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب جب تشریف لائے ڈائس پر اور انہوں نے جب آغاز کیا اپنی گفتگو کا، تو ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بہرحال ہمارے ساتھ تین ججز موجود ہیں، ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، شاہد مسرور صاحب تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ رضوان زیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ تینوں کی اجازت سے میں آغاز کر رہا ہوں آج کے اس مقابلے کا، جس کا عنوان ہے، مرکزی عنوان ہے دہن میں زباں تمہارے لیے۔ اور ہمارے لیے پہلے جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے مبشر یعقوب، تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اپنی تقریر پیش کریں اور بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں، اور آپ بھی ان کے لیے دعائیں کریں، بچوں کے لیے جو اس وقت رات کے اس پہر میں رمضان المبارک میں اپنے اپنے گھروں سے چل کر آ رہے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ فطرت کی نشأت ثانیہ، ساعت صبح و شام، لمحہ رنج و انبساط، حاصل فکر فردہ، الغرض تغیرات اقوام عالم کا تغیرات اقوام عالم کا محور مرکز تمنا ہی رہا ہے صدر علی وقار، کہ جب تک اس تمنا کی حرارت سینہ مسلم میں موجود رہی، مسلمان کامیابی سے حکمرانی کرتے رہے، کہ اسی تمنا کی بدولت وادی فارا کے ہر ذرے کو چمکانے والے ہم، کہ اسی تمنا کی بدولت بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانے والے ہم، کہ اسی تمنا کی بدولت قیصر و کسریٰ کی سلطنت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنے والے ہم، کہ اسی تمنا نے ہم سے دریاؤں میں گھوڑے دوڑوائے، کہ اسی تمنا نے اسپین کے ساحل پر کشتیاں جلا کر فتح کی نوید دی صدر علی وقار۔ مگر دوسری جانب تاریخ کے ان اوراق سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ جب ملت مسلم کے نہا خانوں سے اس زندہ تمنا کا لاشا نکلا، تو دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا، تاتاریوں کے ہاتھوں ہم ہی لقمہ اجل ہوئے، ہم نے ہی سکوت غرناطہ پر لہو کے آنسو بہائے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں 100 سالہ غلامی کا توپ ہمارے ہی گلے میں ڈالا گیا، فلسطین ملت اغیار کو سجا کر تحفتاً پیش کیا گیا، اور تو اور کوہ نور سے قیمتی خون مسلم کو عرضہ کیا گیا صدر علی وقار۔ جب ان تمام نقصانات کی سماعت اقبال سے ٹکرائی تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، کہ وہ تمنا جو نانے جوی کھا کر بازو حیدر کی طاقت عطا کرے، کہ وہ تمنا جو سینہ مسلم میں خودی کی خو پیدا کرے، کہ وہ تمنا جو سینوں کو آزادی کے لہو کی حرارت دلائے، کہ وہ تمنا جو آبدان شب زندان کو خدا تک پہنچائے، کہ وہ تمنا جو سر جھکا کر چلنے والوں کو آقائی اور فرما روائی کے تصورات کا خوگر بنائے، کہ یہ کائنات انجمن ان کی صدارت کو ترس رہی ہے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ مبشر یعقوب، تشریف رکھیں۔ اور اگلے کنٹسٹنٹ کا نام ہے خواجہ سعد محمد، تشریف لائیں، اور آج کے اس موضوع پر جو کہ بنیادی طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعائیہ انداز اختیار فرمایا اس میں، اور یہ دعا کی کہ زندہ تمنا دے، یہاں زندہ تمنا مانگی گئی ہے اللہ رب العزت سے دل مسلم کے لیے۔ بسم اللہ۔ عصر حاضر اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں اور شعلہ خصالیوں سمیت ایک تازیانہ عبرت بن چکا ہے صدر علی وقار۔
کہ عزازیل کے خونخوار پنجے اس جہان رنگ و بو کو بے نور کر چکے. یہاں ہر سمت آنسو، درد، کراہیں، سسکیاں اور لاشوں کے انبار لگے ہیں. یہ انتشار و اختراق کے بغولوں میں گھرا میرا کشمیر ہے صدر عالی وقار، جہاں ہر روز نفرت و عداوت کے بازار سجتے ہیں، جہاں ظالم اپنی پیاس مسلمانوں کے خون سے بجھاتے ہیں، جہاں مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں اور عطر کی خوشبو نہیں بلکہ بم و بارود کی آوازیں اور بو آتی ہے، جہاں ننھی سی کائنات پوری کائنات سے سوال کرتی ہے کہ اے میرے باپ کو لقمہ اجل بنانے والو، بتاؤ میرے باپ کا قصور کیا تھا. کہ یہی وہ بستی ہے جہاں ہر روز ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، مگر میں رب تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کہ جب وہ بدر کے میدان میں اترے تو 313 کی تعداد میں کفار کی صفیں الٹ دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کہ جب وہ افریقہ کے تپتے صحراؤں پہ اترے تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کہ وہ کربلا کی تپتی ریت پہ بھی حق و باطل میں فرق کرنے سے نہ ڈرے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کہ وہ محمد بن قاسم، وہ صلاح الدین ایوبی اور کبھی طارق بن زیاد بنے اور اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلا ڈالے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کہ کبھی وہ نہتی مسکان بنے اور دشمن کے سامنے اللہ اکبر کی صدائیں لگانے سے نہ ڈرے اور یہ صدا بلند کرے کہ بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے. بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. مورخ پھر نئی تاریخ کا عنوان لکھے گا، ہمیں عنوان بنائے گا، ہمارا نام لکھے گا. کیونکہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کہ وہ جب بھی میدان جنگ میں اترے تو دشمن کی صفوں کو الٹ دے اور علم و عمل میں کامیابی حاصل کرے. بے حد شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قابل تحسین انداز، اور میری تعریف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوتی ہے لیکن نمبر جیوری نے دینے ہیں. تو میں تو سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں تاکہ یہ جو کیمرے کا سامنا کرنا، مقابلے میں حصہ لینا، اپنے راؤنڈ سے کوالیفائی کر کے یہاں تک پہنچنا اور یہ اس اعتماد کو اور اپنے کانٹینٹ کو آپ تک ڈیلیور کرنا، یہ تمام چیزیں قابل تحسین ہیں. آخری آج کی کنٹسٹنٹ کا نام ہے جویریہ خان. تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اپنی تقریر کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. جویریہ خان. جی نہیں شروع کریں، آپ شروع کریں. قبل اسلام ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا صدر عالی وقار. امن و امان کی فضا سوگوار تھی. کبھی رنگ و نسل کے نام پر تو کبھی ذات پات، قومیت اور وطنیت کے نام پر انسانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. پھر اسلام کا وجود ہوا اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزتیں محفوظ رہیں. پھر مسلمان امت مسلمہ نے روئے زمین پر ایک پرامن قوم کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی اور اس مقصد کے حصول کے لیے غیر مسلموں کے ساتھ بھی فراخ دلانہ رویہ اختیار کیا. تو جناب والا، آج اگر ہمیں مسلمانوں کے دل کو زندہ تمنا بخشنی ہے تو حضرت عمر فاروق جیسے عادل حکمران عطا کرنے ہوں گے. آج اگر ہمیں مسلمانوں کے دل کو زندہ تمنا بخشنی ہے اور انہیں مصائب اور مشکلات سے ڈٹ کر کھڑے رہنا سکھانا ہے اور عزم و استقلال کا پیکر بنانا ہے تو ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. اور جناب والا، آج اگر ہمیں مسلمانوں کے دل کو زندہ تمنا بخشنی ہے اور اس مہنگائی کے دور کا سامنا کرنا ہے تو حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو اپنانا ہوگا. اور جناب والا، آج اگر ہمیں مسلمانوں کو جرأت و بہادری سکھانی ہے تو ٹیپو سلطان کی بہادری کو اپنانا ہوگا کہ ٹیپو سلطان تو وہ جو انگریزوں کے لیے ظالم حکمران تھا اور آج بھی جس کا ذکر مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے. اور جناب والا، آج اگر ہمیں مسلمانوں کے دل کو زندہ تمنا بخشنی ہے تو محمد بن قاسم جیسے سپہ سالار
پیدا کرنے ہوں گے اور جناب والا ہمیں ایسے مرد پیدا کرنے ہوں گے جن کے اندر شجاعت حیدری بھی ہو اور شہادت حسینی بھی, اور جناب والا انقلاب برپا ہو اور ہر جانب سے یہی صدا آئے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم ہے, میں طلوع ہو رہی ہوں تو غروب ہونے والا, میں طلوع ہو رہی ہوں تو غروب ہونے والا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخری کنٹسٹنٹ جویریہ خان نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اپنے دیے ہوئے وقت میں اپنے موضوع پر بات کریں, اور ایک وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اس سے پہلے ہم رائے لیں گے اپنی جیوری کی اور اس کے بعد فیصلہ سنائیں گے. دیکھتے ہیں, آپ کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, لوٹتے ہیں وقفے کے بعد. جناب خیر مقدم ہے, آپ کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے, اور آپ نے اب تک جتنی تقاریر سنی فکر و فن کے لحاظ سے, جد و جہد کے لحاظ سے اور اپنی تمام عملی کوششوں کے حوالے سے جب بھی ذکر آتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمپینینز یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر ضرور آتا ہے, چونکہ وہ انسانوں میں کامیاب جماعت ایک تصور کی گئی ہے اور انہوں نے اپنے عمل و کردار سے یہ ثابت کیا ہے. معیار ذات سید ابرار ہی رہے, معیار ذات سید ابرار ہی رہے, چاہے کسی اصول کی تعریف کیجئے, اچھائیوں کی آخری تعریف ہے یہی, اچھائیوں کی آخری تعریف ہے یہی, اللہ کے رسول کی تعریف کیجئے, اللہ کے رسول کی تعریف کیجئے. رضوان بھائی کیا کہیے گا بچوں کے بارے میں, کس طرح کیا ہے انہوں نے؟ بالکل. اچھا, 2-3 باتیں اس سلسلے میں. ایک تو شہر کراچی سے مباحثوں کی فضا جو ختم ہوئی اس کی وجہ سے مونوٹون ہو رہے ہیں ہمارے مقررین, کیونکہ جب ڈیکلیمیشن میں آتے ہیں تو ان کو ایک ہی انداز سے تقریر کرنا پڑتی ہے. ایک تو یہ تھوڑا سا مونوٹون سارا سلسلہ ہو رہا ہے. مبشر بیٹا جو قلب کو گرما دے, ٹھیک ہے, جب آپ قلب کہیں گے نا تو لغت میں دیکھ لیجئے گا قلب کے معنی کچھ اور ہیں, اردو میں موجود ہیں, تو قلب کے معنی مناسب نہیں, سارے حیت اس کی چینج ہو جاتی ہے. دوسری بات دیکھیں, یہ کیو ٹی وی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ ساتھ جو ہے جب اسکول کا طالب علم تھا تب یہ بچوں کے پروگرام میں آتا تھا, تو یہ دست شفقت ادارے کی جانب سے اس کی صلاحیتوں موقع فراہم کیا, تو یہ تسلسل ہے کہ آج جامعہ کراچی میں ہے اور یہ آ رہا ہے. تو کیو ٹی وی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سرپرستی نہ ہوتی تو بچوں کو حوصلہ نہیں ملتا, پلیٹ فارم نہ ملتا. تو مجموعی طور پر ساتھ تمہاری باڈی لینگویج بھی اچھی تھی لیکن وقت مقرر سے کچھ کم, اور بیٹی تم تو 45 سیکنڈ پہلے ہی روسٹم جو ہے وہ چھوڑ دے. ویسے ہی 2 سے 2.5 منٹ میں بھی اگر 2 منٹ بھی نہیں بول پا رہی تو یہ ذرا سے تقریر مواد تیار کرتے وقت ذرا سا اس چیز کا خیال رکھیں. لیکن مجموعی تاثر اچھا قائم رہا, اور میں پھر نیک خواہشات ان تینوں بچوں کے. ٹھیک ہے, شاہد مسرور صاحب, آپ نے 37 سیکنڈز پہلے روسٹم چھوڑ دیا, 2.5 سے 3 منٹ ٹائم تھا, پورا نہیں کر سکے. آپ نے اور زیادہ 45 منٹس پہلے چھوڑا. دوسری بات یہ کہ جب تک موضوع کو سمجھیں گے نہیں, تقریر مشکل الفاظ والی تقریر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر موضوع پہ آپ کر لیتے ہیں اس کو, تو یہ تقریر اس موضوع پہ نہیں تھی. کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں, اور تمنا اصل میں جب خواہش میں عمل شامل ہو جائے تو اس کو تمنا کہتے ہیں. اب وہ تمنا جو دلوں کو مردہ نہ کرے, آپ اس شعر کو صرف سمجھ لیتے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. تو زندہ تمنا آپ کا موضوع تھا, تمنا موضوع نہیں تھا آپ کا. کسی نے زندہ تمنا کی بات نہیں کی. ان عوامل, اچھا میری سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے کہا کہ یہ عادل حکمران, اگر عادل حکمران ہمیں مل جائیں گے, ملے نہیں ملے وہ ایک الگ موضوع ہے, تو کیا آپ کے دل میں زندہ تمنا پیدا ہو جائے گی؟ اگر آئندہ نسلیں اچھی ہوں گی تو آپ کے دل میں زندہ تمنا پیدا ہوگی. میرے دل میں زندہ تمنا کب پیدا ہوگی, میرے قلب میں گرمی کب پیدا ہوگی, میری روح کب تڑپے گی, یہ تھی زندہ تمنا جس پر بات نہیں ہوئی. یہ موضوع تھا آج کا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں بات بالکل درست ہے, موضوع سمجھا ہی نہیں گیا. اور شاہد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ زندہ تمنا بنیادی طور پر بتاؤ, زندہ تمنا سے مراد جو ہے وہ عزم اور حوصلہ تھا, جد و جہد تھی, جہد مسلسل تھی, اور جس چیز کی زندگی ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ یہی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم بھی, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ جد و جہد کرتا ہے, جتنی وہ کوشش کرتا ہے. تو پہلے تو یہ موضوع کو سمجھا. دوسرے یہ کہ وقت آپ لوگوں نے بہت کم لیا ہے,
اور بلکہ ایک اب جو ہماری طالبہ آئی ہیں انہوں نے تو یہ بھی کیا کہ ارریلیونٹ شعر بھی پڑھ دیا جس کا یہاں سے تعلق نہیں تھا. ایک تو وقت کم تھا, اس میں بھی یہ ہوا کہ موضوع سے ہٹ کے شعر پڑھ دیا. میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا وغیرہ وغیرہ, اس کا اس شعر سے تقریر سے کوئی تعلق موضوع سے نہیں کوئی تعلق نہیں تھا. تو مسئلہ یہ کہ کچھ چیزیں اس کو ہمارے زمانے میں وہ ایک مشہور سی وہ اس طرح تھی, لوگ کہتے تھے پتے لگانا, کہ وہ صاحب ایک پیراگراف یاد کر لیا, اب کہیں بھی ہو, جیسے وہ ایک نظم تھی نا صوفی تبسم کے, 4 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار, ایک چوہے کو کھانسی آ گئی باقی رہ گئے 4. اب نظم کہیں نہیں آ رہی شعر کے نا, تو یہ لازماً یہی پڑھنا ہے جا کے. تو ضروری نہیں ہے اصل میں شعر پڑھنا, لطیفہ سنانا, بات کرنا, یہ کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے. ضروری نہیں ہر بات سمجھانے کی کوشش کی جائے زبردستی, لیکن بہرحال مقابلہ تو ہوا. تقریر اچھی کی, تقریر سب کر سکتے ہیں, ان کے پیچھے مضبوط لوگ چاہیے جو آپ لوگوں کو ٹرین نہیں یاد کریں. ٹرین آپ سب میں صلاحیت ہے تقریر کرنے کی. ابھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ موضوع کو سمجھ کے اس کو کس طرح ڈسکرائب کرنا ہے, یہ سیکھ لیں, آپ لوگ بہت ترقی کریں گے. بولنا تینوں کو بہت اچھا ماشاء اللہ. یہ تو ستائش سب کے لیے ہے کہ سب نے اچھی تقریر کی, صرف ان تینوں کے لیے نہیں, آج سے پہلے بھی 4 راؤنڈ میں جتنے آئے ہیں ہمارے پاس, یہ ستائشی کلمات سب کے لیے ہیں کہ ماشاءاللہ سب تقریر کر سکتے ہیں. لیکن اگر ٹرینر اچھے ہوں, کانٹینٹ اچھا ہو, ڈیلیوری اچھی ہو, ادائی, سب چیزیں ملا کر تقریر سنی جاتی ہے. 2.5 سے 3 منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں, تو اس کو میں نے بھی یہ نوٹ کیا ہے کہ تقریباً 30 سیکنڈ یا 35 سیکنڈ پہلے, 20 سیکنڈ پہلے ختم کر رہے ہیں. اس کا مطلب کانٹینٹ شارٹ ہے آپ کے پاس, کانٹینٹ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے وقت تک تقریر کر سکیں. فیصلے کا اعلان کر دیا جائے, آپ کا کیا خیال ہے, مشورہ کوئی اگر اس سلسلے میں؟ ٹھیک ہے جناب. تو میں چاہتا ہوں کہ انعامات سے اپنے ونر سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ شرکا کے ساتھ کوثر مسالہ اور سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپر جائیں گے انشاءاللہ, اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ یہ رخصت ہوں گے. آج کے ونر کا نام ہے خواجہ سعد محمد. خواجہ سعد محمد نے آج کا 5واں راؤنڈ ون کر لیا ہے. اس حوالے سے آپ کو مبارک بھی ہو, اور آپ تینوں کو مبارک کہ آپ یہاں تک پہنچنا بھی کوئی معمولی بات نہیں, یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ جب شرکت کریں گے تو ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب تیاری کریں گے تو ضرور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں آپ تینوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ تینوں تشریف لائے. اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ علم و علماء کا ہے. حاضر ہوں گے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا